السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کی خیر فرمائے اور سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دعا جلدی کیسے قبول ہوتی ہے، تو ایک دعا ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ میرے اور آپ کے محبوب اور رب کے محبوب اور سب کے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دعائے ذنون کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ دعائے ذنون کے ذریعے کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اب کوئی آدمی پردیس میں ہے یا دیس میں ہے، کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ منوانا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، ضرورت پوری کرانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دعائے ذنون کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ دعائے ذنون کیا ہے؟ نون مچھلی والے کو کہتے ہیں، یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی، اس دعا کے ذریعے جو اللہ سے مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کر، اب مثلا دعا کا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات پر درود، اس کے بعد پھر جو آپ کی ضرورت ہے وہ پیش کریں۔ اب اللہ کی تعریف بھی کریں، درود بھی پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دن ہے رات ہے، اس کی ایک لمٹ بنا لیں، 1 گھنٹہ پورا پڑھتے رہیں، صبح کو 1 گھنٹہ، شام کو 1 گھنٹہ، دوپہر کو، یا ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جتنی گہرائی سے یہ دعا پڑھی گئی کہ مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر کے پانی کے اندر گہرائی سے، جتنی گہرائی سے یہ دعا پڑھی گئی، تو اس دعا کو فوقیت، فضیلت بھی اتنا ہی زیادہ ملی ہے، درجہ اور بلندی بھی اتنا ہی اسے زیادہ ملی ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھائی، کوئی بہن پریشان ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کسی بھی حوالے سے، تو یہ دعا کثرت سے پڑھ کے اللہ سے مانگے، کثرت سے پڑھ کے۔ اللہ، بچہ بات نہیں مان رہا، یا بچے کی صحت کا معاملہ ہے، یا اپنی روزی روٹی کا کوئی معاملہ ہے، الغرض کوئی بھی چیز، کسی بھی یعنی ضرورت کے لیے، تو آپ یہ دعا پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، کیونکہ اس میں توحید ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعض لوگ اسے آیت کریمہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا ختم کراتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ختم والا طریقہ غلط ہے۔ وہ کیسے کہ کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر لگا لیا جاتا ہے، عورتیں بلا لی جاتی ہیں یا بچے بلا لیے جاتے ہیں، ہاں جی یہ 1,00,000 جتنا پڑھنا ہے، جی ہاں تو 2,000 پڑھ، تو 4,000 پڑھ، تو 10,000 پڑھ، اور وہ گٹھلیوں پہ پڑھتے جاتے ہیں، گٹھلیاں ایک طرف پھینکتے جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، طریقہ مدینے والے کا ہونا چاہیے، طریقہ اپنا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی، طریقہ مدینے والے کا ہونا چاہیے۔ اب یہ گٹھلیوں کے اوپر جو پڑھ پڑھ کے یہ آیت کریمہ کا ختم دلوا دیا، جی ہمارا قیدی چھوٹ جائے، یہ غلط ہے۔ اب مثلا گھر کے 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، آپ اپنا پڑھتے رہیں، مثلا کوئی 1,00,000 پڑھے یا 50,000 پڑھے، گٹھلیوں کی ضرورت نہیں، نہ کوئی گنتی کی بھی، آپ اپنے پڑھتے ہی رہیں، رات دن پڑھتے رہیں۔ آپ کا قیدی ہے اور ناجائز ہے، کیس میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ وہ بھی انشاءاللہ رہا کر دے گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام جس طرح مچھلی کے پیٹ سے رہا ہوئے، اسی طرح کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے،
اب اسے پڑھنے کا کہا گیا ہے، اس کو اکٹھے بیٹھ کے اجتماعی طور پر گٹھلیوں کے اوپر پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ایک موجود ہے، ایک مسجد میں گئے، لوگ حلقہ بنا کے گولدارہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور گٹھلیوں کے اوپر اذکار کر رہے تھے، ایک کہتا تھا بھی 100 بار پڑھیں سبحان اللہ، 100 بار فلاں بلا، تو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے مسجد سے باہر نکال دیا، انہوں نے کہا ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی موجود ہیں، تو کیا مقصد بھی ابھی فوت ہوئے ہیں، ابھی ان کو اتنا عرصہ نہیں گزرا، تو آپ لوگوں نے ابھی سے ہی یہ بدعت شروع کر دی ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو اکٹھے بیٹھ کے پڑھنا آیات کریمہ کا ختم وغیرہ، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے افراد ہیں جتنا چاہیں اور خود ہی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اللہ جلدی پوری کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق دے، پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، کثرت سے پڑھیں۔ عورتیں کام کاج کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، زبان پہ یہی چلتا رہے، گھر میں جھاڑو ہو رہا ہے یہی، اور اسی طرح مرد حضرات ہے، کمپنی میں کام کرنے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی سائیکل موٹر چلا رہے ہیں، کسی کام پہ جا رہے ہیں، تو اب ہاتھ پاؤں دماغ کام کر رہا ہے، زبان سے آپ یہ پڑھتے رہیں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔